آپ تمام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بندہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کا اس کو احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندے پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ جو بھی اللہ کی نعمتیں انسان پر ہیں وہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کا انسان پر فضل ہیں، اللہ کا اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم تر جو نعمت انسان کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ نعمت الماء، پانی کی نعمت ہے۔ یہ انتہائی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کے ذریعے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تماموں کو زندگی عطا کی ہے۔ پوری مخلوقات اور تمام اشیاء کی زندگی کا سبب ماء، پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے عطا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بس میں یہ جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہی بات بیان فرمائی کہ کائنات کی جملہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر دابہ کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء، کائنات میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی جاندار، جتنے بھی دابہ ہیں، تماموں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، مخلوقات میں بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ ہیں یا اس کے مشابہ مخلوقات، بعض وہ ہیں جو دو پیروں سے چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے اور اس کے مشابہ مخلوقات، بعض وہ ہیں جو چار پیروں سے چلتے ہیں، چوپائے ہیں جیسے جانور اور ان کے مشابہ مخلوقات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ نے پانی سے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کی حیات اور سب کی بقا اور زندگی کا انحصار اور دار و مدار پانی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ قدیر کیسے، اس کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ پانی ایک ہے، اس ایک پانی سے اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور ان مخلوقات میں نوع کے اعتبار سے مخلوق الگ ہے، رنگ کے اعتبار سے مخلوق الگ ہے، شکل کے اعتبار سے مخلوق الگ ہے۔ ایک شے کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت اس طرح سے دکھائی ہے اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بتلا دی۔ اسی طرح آپ زمین کا جائزہ لیں، زمین کا مشاہدہ کریں، زمین ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو فصلیں اگاتے ہیں نوع کے اعتبار سے فصلیں الگ ہیں، شکل اور رنگت کے اعتبار سے فصلیں الگ ہیں، نوع کے اعتبار سے فصلیں الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ غَيْرَ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ عقل مند جو قوم ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے
جو مختلف جو ہے نوع کی شکلیں مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، کہیں رنگ الگ ہے، کہیں الگ کلر الگ ہے، کہیں شکلیں الگ ہیں، کہیں نوعیتیں الگ ہیں، اور اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے، وہیں انسان اپنے آپ پر غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری چیزوں کو جب پانی سے پیدا کیا ہے، ایک زمین سے بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ یہ بات کی تمام جو نعمتیں ہیں ان تماموں کو اللہ نے پانی کے تابع کر دیا ہے، اور یہ کہا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے کہ یہ جو غذا اس تک پہنچی ہے اس کے لیے کتنے مراحل طے ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے بارش برسائی ہے، پانی کو نازل کیا ہے، زمین کو شق کر دیا ہے، اس کے بعد پھر یہ پودے نکلے، اس کے بعد یہ پھر فصلیں آئیں، اس کے بعد پھر یہ دانے نکلے، اس کے بعد یہ تمام نعمتیں آئیں۔ لہذا اس اعتبار سے بات کی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے تابع کر کے بیان کیا ہے کہ سب کو زندگی پانی کے ذریعے ملتی ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، چاہے کھجور ہوں، چاہے زیتون ہو، چاہے فواکہ ہوں، چاہے گھاس پھوس ہو، چاہے چارہ ہو، متاعا لکم ولانعامکم، یہ متاع ہے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے۔ وہیں انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ انسان کا وجود کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی ہی سے پیدا کیا ہے، اس کا وجود بھی ماء ہے، اس کا وجود بھی پانی ہے۔ لہذا دیکھیں کتنے مختلف رنگوں کے انسان ہیں، نوعیتیں کتنی الگ ہیں، شکلیں کتنی الگ ہیں، یہ کس کا کمال ہے، یہ کس کی قدرت ہے۔ لہذا انسان کا اپنا وجود پانی کے ذریعے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ آیا ہے دنیا میں پانی کے ذریعے، یہ جائے گا دنیا سے تو اس کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو غسل دیا جائے، سدر کے جو ہے بیری کے پتے اس میں ڈالے جائیں۔ لہذا آمد ماں کے ذریعے، رخصتی پاگنی کے ذریعے، دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کا آغاز پانی کے ذریعے ہے، اس دنیا کے اختتام پر بھی پانی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے اس کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر، اور عجیب ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، کیسے یہ ممکن ہے؟ وہ کس طرح سے عرش کو تھامے ہوئے ہیں؟ پانی پر عرش ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں عقل سے ماورا ہیں، عقل سے بہت دور کی ہیں۔ آپ ان بادلوں کو لیجئے نا، ہزاروں ٹن کا پانی ہوتا ہے، اتنا بوجھل پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ بادل اتنے جو ہے زیادہ پانی کو لے کر کے ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہیں اور اللہ کے اذن سے پھر برستے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے دنیا کے آغاز کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں پانی ہے، اور اختتام کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 سور پھونکے جائیں گے ان دونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوگا وہ 40 کا ہوگا۔ اب ہم نہیں جانتے 40 ساعت ہیں، 40 گھنٹے ہیں، 40 دن ہیں، 40 جو ہے صدیاں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا ایک سور پھونکا گیا، سب موت کے گھاٹ اتر گئے، لہذا اب دوسرا سور پھونکا جانا ہے، دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 کا ہے۔ اب دوسرے سور کے پھونکے جانے سے پہلے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے بارش ہوگی، اس پانی کے ذریعے لوگ قبروں سے، زمین سے ایسے اٹھیں گے جیسے پودے اگاتے ہیں، ینبتون کما ینبت البقل۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی۔ لہذا پانی پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پانے اور حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کو بیان کرنی وہ یہ جو پانی ہے عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے ساری مخلوقات کو وجود بخشا گیا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے چوپائے ہوں، چاہے دنیا ہو، چاہے دنیا کی تمام چیزیں کیوں نہ ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان تماموں کو پانی کے ذریعے وجود بخشا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی کو بھی اللہ تعالیٰ جو نازل کرتے ہیں وہ قدر کے ساتھ نازل کرتے ہیں، ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ اللہ کا اندازہ
بہت صحیح ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی کی حاجت ایک آدمی کو بہت کم ہے، اللہ نے اس کے لیے پانی زیادہ اتار دیا، ہلاکت کا سبب ہوگی یہ چیز. ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پانی کی حاجت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی اس کے لیے کم نازل کر دیا ہے، ہلاکت کی باعث ہے یہ چیز. تو لہذا ایک اندازے کے تحت اللہ تعالیٰ پانی کو نازل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے ایک اندازے کے مطابق پانی کو نازل کیا ہے، حاجت کے مطابق، نفع کے اعتبار سے. اتنا پانی اس کے لیے نفع بخش ہے، اتنا پانی اس کے لیے نفع بخش ہے، اتنے پانی کی اس کو ضرورت ہے، اتنے پانی کی اس کو ضرورت ہے. لہذا حاجت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پانی کو نازل کیا. اگر ایسا نہ ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو جتنی زیادہ کی حاجت ہے کم دے دے اور کم والے کو زیادہ دے دے تو یہ پانی ہلاکت کا سبب ہو جائے گا. اس کے لیے وہ روایت بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے قلت ماء، پانی کی کمی کی شکایت کی اور کہا اللہ کے نبی بارش رک گئی ہے، پانی کم ہو گیا ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، لہذا آپ دعا کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. بارش کا نزول، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. مسلسل ایک ہفتے تک بارش کا نزول ہوتا رہا. اس کے بعد پھر وہ صاحب تشریف لائے. اب یہاں کثرت ماں کی شکایت لے کر کے آئے ہیں. اب حاجت سے زیادہ ہو گئی ہے، قلیل ہو تو بھی نقصان ہے، کثیر ہو تو بھی نقصان ہے. آ کر کہا اللہ کے نبی اس قدر پانی آیا، اس قدر بارش ہوئی کہ اب گھر تباہ ہو رہے ہیں، جانور اور مال جو ہے ہلاک ہو رہا ہے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام بارش کے رکنے کے لیے آپ دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق بارش کو نازل فرماتے ہیں. معاملے میں ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب وہ بارش نہیں چاہتے ہیں تو کبھی بارش کو گالی دیتے ہیں، کبھی پانی کو گالی دیتے ہیں، یہ کیا بارش لگ گئی ہے، یہ کیا بارش کا معاملہ ہے. نہیں، آپ کو اگر حاجت نہیں ہے تو جن کو ضرورت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے نزول کا سلسلہ جاری کیا ہے. لہذا اس سلسلے میں برا بھلا کہنا، ماں کو اس نعمت کی ناقدری کرنا، یہ بہت ہی زیادہ غیر مناسب ہے. لہذا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. پانی کو جب ہم اتارتے ہیں تو زمین میں اس کو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے جمع کرتے ہیں، یا زمین میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے کہا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. یہ جو پانی کی سطح ہے، اگر اس سطح سے نیچے اللہ تعالیٰ پانی کو لے جائے، کون قادر ہے تمہارے لیے کہ اس پانی کو لے کر کے آئے تمہارے پاس؟ کوئی قادر نہیں. سارے لوگ مل کر کے کوشش کر لے جائیں، ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اے نبی ان سے کہو اگر تمہارے پینے والے پانی کو اللہ تعالیٰ تہ میں پہنچا دے، اس کے بعد کون ہے جو تمہارے پاس صاف، شفاف، ستھرا ہوا، نکھرا ہوا، میٹھا پانی تم کو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے؟ کون دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں عطا کر سکتا. تو یہ دوسری بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جیسے پانی سے اللہ نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، ویسے پانی کو اللہ نے ایک مقدار کے ساتھ نازل فرمایا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ اصل میں ہلاکت کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ رحمت کا سبب ہوتا ہے. جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں کبھی بعض کی ہلاکت کا یہ سبب ہے پانی، اور کبھی یہ بعض کے لیے رحمت کا سبب ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں. پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا تھا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا. ماں ڈرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وحی آتی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہا دودھ پلا دو اس کو اور ایک صندوق میں اس کو ڈال کر کے کس کے حوالے کرنا ہے؟ بحر، سمندر کے حوالے اسے کر دو. پانی ہے وہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ پانی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کا باعث ہوا. وہ پانی نجات دینے کا سبب بن گیا، اور اللہ کی وحی کی بنیاد پر
موسیٰ نے یہ عمل کر لیا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس لوٹائیں گے، رسولوں میں سے اس کو بنائیں گے۔ اللہ نے لوٹایا بھی، رسولوں میں سے بنایا بھی۔ کون کہہ سکتا ہے سمندر کی موجوں میں ایک انسان محفوظ رہے؟ ایک اچھا تیراک بھی اپنی تیراکی کو جو ہے جواب دے جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یم میں، سمندر میں، بحر میں اس کو ڈالا گیا، صندوق بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے وہیں جہاں پہنچنا چاہیے۔ لہذا اس اعتبار سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسولوں میں سے انہیں بنایا گیا، دعوت کا کام شروع ہوا، بنی اسرائیل پر زیادتیاں ہونے لگیں، فرعون اور آل فرعون کی طرف سے ظلم ہونے لگا۔ ابھی آپ نے محرم کا مہینہ گزار لیا ہے، 10 محرم میں آپ نے علماء کی زبانی سن لیا ہے کیا کچھ ہوا تھا۔ آل فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ پانی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ لہذا اس کے ذریعے فرعون، آل فرعون ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور یہ رحمت ہے، نجات کا سبب ہے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے اسی پانی کے ذریعے نجات مل گئی، راستے بن گئے اور وہ کامیاب ہو کر کے پار ہو گئے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے لشکروں میں سے پانی ایک لشکر ہے، اور یہ کبھی رحمت کا باعث ہے اور کبھی یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر آپ مزید مثال دیکھنی ہو تو مثال دیکھنا چاہتے ہو تو نوح علیہ السلام کو اٹھا لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ آ چکا، قوم ہلاک ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گی، طاغین، نافرمان، مکذبین، یہ تمام کے تمام تہس نہس ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، نیچے زمین سے جو چشمے ابل رہے ہیں، پانی ہی پانی ہے۔ لہذا قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے ہلاک کیا۔ تو یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، جو حکم مل جائے اس کو بجا لائے۔ لہذا قوم نوح کو پانی نے ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جتنے تھے اہل ایمان، ان کو جو ہے نجات مل گئی۔ مزید اگر اس سلسلے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جانیے، فیصلہ ہوگا یوم آخرت میں، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم رسید ہوں گے۔ تو اس موقع پر ایسا ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جو لوگ جل رہے ہیں، جلتے جلتے وہ فریاد کریں گے، وہ درخواست کریں گے، وہ جو ہے پکاریں گے جنتیوں کو، اور مطالبہ ان کا پانی کا ہوگا۔ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جنتیوں کا جواب یہ ہوگا کہ کھانا اور یہ پانی جو جنت کا ہے، یہ جو ہے کافروں پر حرام کر دیا گیا ہے، یہ تو اہل جنت کے لیے ہے۔ پانی کے مٹھاس کا کیا کہنا ہے جنت کے؟ ایک تو ٹھنڈا پانی، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، اللہ تعالیٰ کی جنتیوں کے لیے وہ پانی رحمت ہے۔ لیکن جہنم میں کیا پانی نہیں ہوگا؟ جہنم میں پانی ہوگا۔ تو پانی ہونے کے باوجود مطالبہ ہے، درخواست ہے، پکار ہے، ندا اور صدا ہے کہ ہمیں پانی دیا جائے۔ لہذا جہنم کا جو پانی ہے وہ پانی رحمت کا باعث نہیں جہنمیوں کے لیے، وہ عذاب کا باعث ہے، وہ ہلاکت کا باعث ہے۔ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، لہذا جب پینے کے لیے اپنے چہرے سے قریب کر دیں گے، عذاب یہ ہوگا چہرے کی چمڑی جھلس کر کے آ جائے گی، پی لیں گے، آتے ٹوٹ پھوٹ کر کے آتے جو ہے گل کر کے رہ جائیں گی۔ لہذا یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ لہذا یہ تیسری بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ایک مقدار میں اللہ نے پانی کو نازل کیا ہے تاکہ ہلاکتیں نہ ہوں، جس کے لیے جتنی ضرورت ہو، جس کے لیے جتنا نفع بخش ہو، اتنا پانی ان کو مہیا ہو جائے۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ نے مقدار کے ساتھ اس کو نازل کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے یہ کبھی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے پانی، کبھی عذاب کا سبب ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ چوتھی بات آج کے اس خطبہ جمعہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، لہذا اس نعمت کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے، اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن اس نعمت سے متعلق باز پرس ہوگی۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ التکاثر،
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہاں آخر میں اللہ نے آخری آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن نعمتوں سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. جب نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت پانی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی سے متعلق باز پرس نہیں ہوگی؟ پوچھا نہیں جائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے الم نصح جسدک, کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت والا نہیں بنایا تھا؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ, اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے ذریعے تجھے آسودہ ہم نے کیا تھا. کیا یہ چیز تیرے ساتھ دنیا میں نہیں ہوئی کہ ہم نے جسم اچھا دیا اور تیرے پیٹ کو تیرے پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہم نے تجھے مہیا کر دیا تھا؟ لہذا اس سے متعلق باز پرس ہوگی. یہ بہت عظیم نعمت ہے, اس نعمت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے جانور ہو, چاہے انسان ہو, چاہے حیوان ہو, بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, لہذا ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی لیے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی, یہ جو صدقہ کرنا ہے اس صدقے میں سب سے افضل صدقہ مجھے آپ بتلا دیجئے کیا ہے؟ ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صدقے میں افضل صدقہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا سقی الماء او سقی الماء, کہا یہ پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے, اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہے. بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر کے آپ کے پاس فاضل پانی ہے, اضافہ پانی میں اضافہ اور بچاؤ پانی آپ کے پاس ہے. کوئی اگر حاجت مند آ کر کے مانگے پانی کو نہ روکو, آپ پانی پلاؤ, سب سے افضل صدقہ. آپ کی ضرورت پوری ہو گئی, آپ کو پانی جتنا چاہیے تھا اتنا مل گیا, بچا ہوا پانی اب آپ کے پاس ہے. کسی کو حاجت ہے, کسی کو ضرورت ہے, وہ ضرورت مند آ کر کے آپ سے پانی کا مطالبہ کرے, آپ اسے عطا کریں, اس لیے کہ صدقوں میں سب سے افضل صدقہ یہی ہے. کیا وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی گزر رہا ہے, انتہائی پیاسا ہے, لہذا چلتے چلتے اسے کنواں نظر آیا, لہذا اس کنویں میں اتر کر کے اس نے اپنی پیاس بجھائی. اوپر آتے آتے دیکھتا کہ کتا پیاسا ہے, محسوس کیا کہ میں جس طرح پیاسا تھا اللہ کی یہ مخلوق یہ کتا بھی پیاسا ہے, کیوں نہ میں اس کی پیاس کو بجھاؤں. اپنے خفین اپنے موزے نکالے اور جا کر کے پانی میں اتر کر کے اس میں پانی کو بھر کر کے لا کر کے کتے کی پیاس کو بجھا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس کا اس قدر بھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اب آپ یہ سوچئے, کنواں اس کا نہیں تھا, پانی اس کا نہیں تھا, لیکن افضل صدقہ کسی نے کنواں کھودوا دیا, کسی نے برویل لگا دیا, کسی نے کوئی اور کام کر دیا, کسی نے کوئی پانی کی ٹینکی بنا دی, پانی کے سلسلے میں اس نے کام کیا. لہذا معاملہ یہ تھا اس کنویں سے اپنی پیاس بجھا کر کے, اس کنویں سے جو ہے وہاں پر آ کر کے کتے کی پیاس کو بجھانے کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. تو اب کتے کے علاوہ اگر کوئی انسان کو پانی پلا دے, انسان کی خدمت کرے, انسانوں کی جو ہے ضرورتوں کو پانی کے ذریعے پورا کر دے, تو یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا عمل ہے. اور یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی کنواں کھودتا ہے تو اب ظاہری بات ہے پانی پلانے کا یہ اجر ہے, تو کنواں کھود کر کے جو ہے کسی کی پیاس کو بجھانے کے سلسلے میں کوئی اقدام کرے اس کے اجر کے کیا کہنے. لہذا یہ بہت عظیم نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس نعمت کا خیال کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر یہ نعمت نہ ہو, یہ نعمت چھن جائے, ایک لمحے کے لیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کو زندگی پانی سے اللہ نے دی ہے. آپ کے کپڑے ہیں, اس کی صفائی کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے. آپ کا جسم ہے, اس کی صفائی کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے. آپ کا پیٹ ہے, اپنی پیاس کو بجھا کر زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. آپ کی کھیتیاں ہیں, اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. آپ کے باغات ہیں, اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. آپ کے مکانات ہیں, اس کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. کیسے آپ بغیر پانی کے جی سکتے ہیں؟ لہذا اس نعمت کی آدمی کو قدر کرنا چاہیے. اس کا اندازہ لگائیے آپ پانی کتنی عظیم نعمت ہے. ابن السماک پہنچے ہارون رشید کے پاس, آخری مرحلہ ہے, بیمار ہے ہارون رشید. اس موقع پر پہنچے تو ابن سماک کو دیکھ کر کے ہارون رشید نے یہ کہا کوئی نصیحت کیجئے. بڑے زاہد تھے, بڑے عالم تھے, بڑے عابد تھے. کہا ابن سماک کوئی نصیحت کریں آپ مجھے.
اور اس موقع پر ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا. ہارون رشید سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی کا پیالہ ہے اگر اس کا آدھا حصہ تمہیں پینے کے لیے دیا جائے اور پانی نصیب نہ ہو, پانی نہ مل رہا ہو, لہذا اس موقع پر اگر پانی کی خاطر, ایک گلاس کی خاطر یا آدھے گلاس کی خاطر اگر تمہیں کچھ دینا پڑے, کچھ خرچ کرنا پڑے, تو اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, زندگی کو بچانے کے لیے کیا خرچ کرو گے؟ کہا میں اپنی آدھی سلطنت ختم کروں گا اور چاہوں گا کہ مجھے اتنا پانی مل جائے اور میں پی لوں, پیاس بجھاؤں, زندہ رہوں, زندگی گزار سکوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, پانی پی لیا آپ نے. اب پیے ہوئے پانی کو پیشاب کی شکل میں اللہ نے تبدیل کیا. اب وہ جو پیشاب مثانے ہی میں رک جائے, باہر نہ نکلنے پائے, اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے تم اپنی کتنی دولت خرچ کرو گے؟ کہا میں آدھی دولت خرچ کروں گا. تو کہا اتنی ہی قیمت ہے؟ آپ سوچیے, ایک گلاس کی قیمت پوری سلطنت. آدھا گلاس پینے کے لیے استعمال کیا, آدھی سلطنت ہے. باہر پانی نکالنے کے لیے آدھی سلطنت لگانی پڑ رہی, پوری سلطنت چلی گئی. اور آپ جانتے ہیں ہارون رشید کی سلطنت کا عالم کیا تھا؟ کہتے تھے کبھی وہ آسمان کو خطاب کر کے کہ آسمان چاہے جہاں برسنا ہو برس جاؤ, تمہارے برسنے کے بعد زمین سے نکلنے والی جو فصلیں ہوں گی اس کا خراج میرے تک پہنچے گا. وہاں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. حال یہ تھا کہ اتنی ساری حکومت, اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے پانی کس قدر عظیم ہے. لہذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس کا ہمیں پورا احترام کرنا چاہیے. خطبہ اولیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں. خطبہ ثانیہ میں کچھ دو چند باتوں کا ہم تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله حق حمد والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد وبعد. پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درست استعمال ہونا چاہیے. دیکھیں آپ, یہ جو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں پانی سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز کے سلسلے میں وضو کرنا ہوگا. وضو کے سلسلے میں آداب یہ دیے گئے ہیں کہ پانی کو آدمی استعمال کرے تو ایک مد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے, ایک صاع میں اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے. پانی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناقدری کریں, باس پرس ہوگی نا. ایک مد میں, اگر آپ مد کی بات کریں تو دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر کے جو ایک کف ہوتا ہے, اتنا بھر کر کے جو پانی آئے گا اس میں وضو کا معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح سے اگر 4-5 جو ہے کف اگر پانی کسی اس میں ڈال دیں تو اتنا پانی غسل کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے پانی کی قدر کرنا, یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, اس کے لیے وضو شرط ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ کو پانی کا استعمال کرنا ہے تو ایک مد کم سے کم میں وضو کرنے کی آپ کوشش کریں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ وضو کے علاوہ ہمارے یہاں روزے کا معاملہ ہے, اس کا تعلق بھی پانی سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوکے رہتے ہو کھجور کے ذریعے افطار کرو, اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی کے ذریعے افطار کرو. لہذا پانی کی اہمیت یہاں پر بھی باقی رکھی گئی. اس کے علاوہ حج کا معاملہ ہے, جاتا ہے ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے, روپیہ خرچ کر کے, اس کا تعلق پانی سے اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماء زمزم جس ارادے کے ساتھ آپ پیو گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ ارادہ پورا فرمائے گا. اور سب سے افضل صدقہ اس کو بھی پانی کو بتلایا گیا. لہذا پانی کا استعمال ہمیں درست کرنا چاہیے, صحیح کرنا چاہیے, اسراف نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کے گھر کے بازو میں نہر ہے, اب اس کو نہانے کی ضرورت ہے, وہاں بھی اس کو چاہیے کہ پانی کی قدر کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہر میں پانی بہتا ہے تو پانی کا اسراف ہو, وہاں پر بھی اسراف پسند نہیں کیا گیا. وضو کے سلسلے میں یہ کہا گیا, ایک اعرابی نبی کے پاس آئے, آ کر کہا اللہ کے نبی وضو کیا ہے مجھے بتائیے. اللہ کے نبی نے وضو کرتے ہوئے 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر کے بتایا کہ یہ وضو ہے. اس کے بعد فرمایا جس نے اس میں زیادتی کی, اضافہ کیا, فقد اساء وظلم وتعدى. 3 باتیں آپ نے بیان کی, اس نے ظلم کیا, حد سے تجاوز کر گیا, اس نے غلطی کی ہے. تو لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب پانی کا نزول ہونے لگے, بارش نازل ہونے لگے, تو آپ دعا کیجیے اللہم صیبا نافعا, اور آپ عام دعا بھی کیجیے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو آپ دعا کیجیے اللہم حوالینا ولا علینا. جب بارش زیادہ ہو تو اس سلسلے میں شرعی آداب میں سے یہ ادب ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر 2 جو ہے نمازوں میں, 2 صلاتوں میں
اجتماع کرنا چاہے، جمع بین الصلاتین کرنا چاہے، یقیناً اس کی اجازت ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مطر کی وجہ سے جمع کرنا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء جمع کر کے، جیسے ظہر عصر ہے، مغرب عشاء ہے، جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام میں پڑھایا ہے، جبکہ اس موقع پر نہ دشمن کا خوف تھا، نہ بارش کا کوئی معاملہ تھا، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے ہم کو جمع کروایا ہے۔ وہاں مطر کے الفاظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر مطر اور بارش ہو تو اس میں دو جگہ صلاتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ظہر عصر کو، مغرب عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں تک کی بات بھی ہے کہ اگر لوگوں کے آنے میں مسجد دشواری ہے، تکلیف ہے، تو آپ سوچئے اسلام کتنا ہمارا بہتر ہے۔ اس نے کہا مؤذن اذان میں بجائے ان کو یہاں اذان میں بلانے کے، یہ کہے صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں پڑھو۔ یہاں آ گئے، جمع کر لیا، لیکن اگر جمع کے علاوہ حالات ایسے ہیں، بارش اتنی زیادہ ہے کہ اس میں آنا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کہا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، گاڑیاں آ گئی ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، تو اس کا مطلب دین بدلے گا نہیں۔ آلات کے بدلنے سے شریعت نہیں بدلتی، دین نہیں بدلتا۔ اب جن کے پاس کاریں ہیں وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں، شریعت ہے، آسان ہے۔ اگر آپ کا امام محسوس کر رہا ہے کسی کمزور کو دیکھ کر کے، بوڑھوں کو دیکھ کر کے کہ آنے میں دشواری ہے، اب وہ کیچڑ ہوگا، زیادہ ہوگی، فلاں ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، شدید مطر کی بات کہی گئی ہے، حد سے زیادہ بارش ہے، آنے میں دقت ہے، دشواری ہے، کوئی حرج نہیں، دو جماعتوں کو، دو جہے صلاتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں گاڑیوں کو، کاروں کو، آلے کو بنیاد بنا کر کے ہم کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بھئی آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس گاڑی ہے، لیکن معاشرے میں دوسرے بھی تو ہیں موجود۔ دیکھیے آپ کیا ہوتا تھا، مسجد میں نماز کے لیے آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور کا خیال کر کے نماز کو مختصر کرتے تھے، تو پھر آپ تو کھڑے ہو سکتے تھے نا، پھر آپ کہیں گے ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے جسیم ہیں، ہم بڑے قوی ہیں، لہذا یہ کمزور پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، امام کمزور کا خیال کر کے نماز پڑھائے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کسی کمزور کا خیال کر کے اگر جمع کیا جاتا ہے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ طول کا مسئلہ نہیں رہے گا، امام کے تابع ہوں، امام کے حوالے کر دیں، وہ جب محسوس کرے پڑھا لیا، جب محسوس کرے نہ پڑھایا، لہذا اس اعتبار سے معاملہ ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، کسی کمزور کی وجہ سے صحت مندوں کو، دیگر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، چاہتے نماز لمبی ہو جائے، لیکن کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز کو مختصر کرتے تھے۔ اب یہ نماز کا اختصار اس بچے کی وجہ سے سب کے لیے ہوا ہے، تو لہذا کبھی کبھی دین میں کمزوروں کا بھی خیال کر کے صحت مندوں کو سہولت دی گئی ہے، تو لہذا اس سہولت کا فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے، لہذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی میرے لیے، آپ سب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تماموں کو شرعی احکام کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حمزہ صاحب گر کر کے ان کے سر وغیرہ پر چوٹ آ کر کے بیمار ہو گئے ہیں، سخت طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور ہمارے مصلیوں میں سے بہت ساروں کے ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے بیمار ہیں تماموں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مالدار ہیں ان کے مالوں میں اضافہ فرمائے، ان کے مالوں میں جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دینے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ جتنے غریب ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے، جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت جب آ جائے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، ایمان اور عقیدے کی درستگی پر ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر بری بیماری سے، ہر پریشانی سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ اسلام کی ترقی کے لیے جو منصوبے ہو رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما، اسلام کے خلاف جو غلط منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ناکامی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کو اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واهم واکبر۔